جب لتا منگیشکر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، کون ہے جو لتا کی شہد جیسی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اس دن صبح سویرے ریاض کے لیے اٹھنے والی لتا منگیشکر کو غیر معمولی طور پر پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ یہ تکلیف انہیں کئی دنوں سے ہو رہی تھی، جسے وہ مسلسل نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ پہلے تو انہیں خیال آیا کہ گانوں کی مسلسل ریکارڈنگ اور وقت بے وقت کھانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کی طبیعت نڈھال ہو رہی ہو، مگر آج کا شدید درد اور تکلیف انہیں ایک پل بھی چین سے بیٹھنے یا لیٹنے نہیں دے رہی تھی۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ ایک دو بار انہوں نے دوسرے کمرے میں موجود بہنوں کو آواز دینے کی کوشش کی، لیکن اندرونی درد نے انہیں یہ کرنے سے بھی محروم رکھا۔ بستر کا کونا پکڑنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی تو چکرا کر واپس گر گئیں، اور اسی دوران انہیں الٹیاں ہوئیں اور ان کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی بلند آواز سن کر گھر والے ان کے آس پاس پہنچ گئے تھے۔ سب کے ہاتھ پیر اس وقت پھول گئے جب انہوں نے دیکھا کہ لتا منگیشکر نیم غنودگی کے عالم میں بستر پر بے سدھ پڑی ہوئی تھیں۔ لتا منگیشکر کے گھر والوں کے لیے یہ صورتحال خاصی پریشان کن تھی، جبھی فوری طور پر فیملی ڈاکٹر ڈی آر کپور کو طلب کیا گیا، جو اپنے ساتھ ایکس رے مشین تک لے آئے۔ لتا منگیشکر کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ڈی آر کپور نے لتا کی نبض چیک کی اور پھر ان کے پیٹ کا ایکس رے کیا۔ لتا کی بہنیں اور بھائی کے چہرے پر فکر کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سب کی نگاہیں ڈاکٹر پر مرکوز تھیں، جن کے نکلے ہوئے الفاظ سننے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں زوردار دھماکہ ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر ڈی آر کپور نے ایکس رے اور لتا منگیشکر کو دیکھنے کے بعد بس یہی کہا، انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ اس کے انکشاف کے بعد ہر کوئی سہم کر رہ گیا۔ لتا منگیشکر جو گہری نیند میں تھی، وہ ان سب باتوں سے لا علم تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ زہر لتا کو کھانے کے ذریعے دیا جا رہا تھا۔ یہ سن کر آشا منگیشکر فوری طور پر باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ تلاش کی اس باورچی کی جو روز کھانا بناتا تھا، لیکن اس کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فوری طور پر انہوں نے پکے پکائے کھانے کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر ڈی آر کپور نے دیگر اہل خانہ کو بتا رہے تھے کہ خوش قسمتی سے لتا منگیشکر کو دیے جانے والا یہ زہر ابتدائی مراحل میں تھا، لیکن اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے لتا کو باقاعدہ علاج ہوگا، کیونکہ زہر نے ان کے معدے کو متاثر کیا ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سوال بے شمار تھے جو ذہنوں میں کھلبلا رہے تھے کہ آخر وہ کون ہے جو لتا منگیشکر سے اس قدر نفرت اور عداوت رکھتا ہے کہ انہیں دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں پہنچانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اس کی مدھر اور کھنکتی ہوئی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے پر تلا ہوا ہے؟ مگر کوئی بھی ان کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اب اس صورتحال میں ڈاکٹر ڈی آر کپور کی نگرانی میں لتا منگیشکر کے علاج کا آغاز ہوا۔ باورچی خانے کی ذمہ داری آشا منگیشکر نے سنبھالی۔ وہ باورچی خانہ جو کئی مہینوں سے منگیشکر خاندان سے جڑا ہوا تھا، وہ ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تلاش کے لیے خود منگیشکر خاندان نے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زہر واقعی باورچی دے رہا تھا یا کوئی اور۔ فلمی دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ لتا منگیشکر کو زہر دیا جا رہا ہے۔ کچھ جرائد نے تو یہاں تک فسانے گھڑنے شروع کر دیے کہ اب لتا منگیشکر کبھی بھی گلوکاری نہیں کر پائیں گی۔ اس عرصے میں لتا منگیشکر گلوکاری سے دور رہیں، اور اس مشکل صورتحال میں نغمہ نگار مجروح سلطان پوری روز باقاعدگی کے ساتھ لتا منگیشکر کی اعتماد داری کے لیے گھر آتے۔ مجروح سلطان پوری لتا کے لیے بنایا گیا کھانا سب سے پہلے خود چکھتے اور پھر گلوکارہ کو دیا جاتا۔ لتا کی دل جوئی کے لیے مجروح صاحب شاعری اور کہانیاں بھی سناتے۔ 3 مہینوں بعد لتا منگیشکر جب روبہ صحت ہوئیں اور زہر کا اثر تقریباً ختم ہو گیا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئیں۔ لتا منگیشکر کو زہر دینے کی سازش میں کون ملوث تھا، کس نے کیوں اور کس کے اشارے پر یہ کارستانی دکھائی، اس راز پر سے کبھی پردہ نہیں اٹھا۔ خود منگیشکر خاندان اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرتا رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی بھی اس باورچی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی گئی جو اس واقعے کے بعد بغیر تنخواہ لیے پر اصرار طور پر اڑن چھو ہو گیا تھا۔